حکومت کی پالیسی ہے ایجوکیشن ہے، اس میں کون منع کر رہا ہے؟ سب کو لازم ہے، لیکن ایجوکیشن کے ساتھ ہمارا کہنا یہ ہمارے جو مکتب ہے مدرسے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ ان کے اندر وہ اخلاق پیدا ہوں جس ایجوکیشن کے ذریعے سے انہیں فائدہ پہنچانا ہے، فائدہ پہنچانے کا جذبہ کون پیدا کرے۔ آخر ہر زمانے میں مذہبی تعلیم لازم رہی ہے، لوگوں نے لازم سمجھا ہے، سنسکرت کی زبان ہو، چاہے عبرانی زبان ہو، عربی زبان ہو۔ اپنے پوروجوں کو، اپنے پہلے لوگوں کو آپ دیکھیں گے تو سنسکرتی کوئی نہ کوئی ملے گی، کوئی نہ کوئی تہذیب سے اس کو وابستہ کیا گیا ہے، اس تہذیب اس کلچر کی وجہ سے انسانیت اس کے اندر پیدا ہوئی۔ ہمارے مکتب کا مقصد یہی ہے، ہمارے مکاتب کو بلا وجہ ٹارگیٹ کر کے اس کو بدنام کرنا۔ مکتب کیا ہے؟ مکتب لکھنے کی جگہ ہے، لکھنا جس کے قلب و جگر میں لکھ دیا جاتا ہے وہ ہے مکتب، دلوں میں لکھنے کی جگہ ہی ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی ترجمہ کیا مکتب یعنی جن کے سادی تختی میں لکھا جاتا ہے کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک اللہ ہے، بڑوں کی عزت کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو، ماں باپ کا احترام کرو، ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ اس کا دروازہ ہے۔ یہ ساری چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، قرآن کی تلاوت پڑھائی جاتی ہے، عقائد پڑھائے جاتے ہیں۔ ہمارا خالق، ہمارا مالک اللہ ہے، پوری کائنات، پوری سرشٹی کا رچنے اور بنانے والا تنے تنہا اللہ ہے، پوری کائنات کا تنے تنہا بنانے والا اللہ ہے، پوری کائنات کا تنے تنہا چلانے والا اللہ ہے۔ ہمارا ایمان ہے تمام رسولوں پر، جتنے بھی رسول آئے، سندیشتہ آئے اس دنیا میں، سارے سندیشتوں پر ہمارا وشواس اور یقین ہے کہ 1.25 لاکھ انبیاء ہندوستان میں بھی آئے ہوں گے، دنیا انگلستان میں بھی آئے ہوں گے۔ ان خلا الا فیہا نذیر، قرآن نے دعویٰ کیا ہے کہ دنیا کی کوئی بستی ایسی نہیں ہے جس میں کوئی ڈرانے والا اللہ کی طرف سے نہ آیا ہو۔ تو ہم تو یہ بھی کہہ رہے ہیں ہندوستان کی سرزمین میں بھی پیغمبر آئے، دنیا میں پیغمبر آئے، پیغمبروں کی تعلیمات یہ ہم مکتب کے ذریعے سے پڑھانا چاہتے ہیں۔ آخر اس سے کیا پریشانی ہو رہی ہے؟ حکومت کی تو معاونت ہو رہی ہے، مدد ہو رہی ہے، لیکن بلا وجہ جو ہے ٹارگیٹ کرنا یہ اچھی باتیں نہیں ہیں، یہ ظلم کی شریणी میں آتی ہیں۔ ظلم بہت دن تک چلا نہیں کرتا ہے، جب ظلم گزرتا ہے حد سے قدرت کو جلال آ جاتا ہے، جب ظلم گزرتا ہے حد سے قدرت کو جلال آ جاتا ہے۔ فرعون کا سر جب اٹھتا ہے موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے ظلم کے ساتھ حکومتیں چلتی نہیں ہیں، شرک کے ساتھ تو چلتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ ظالم کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، اس لیے حاکم وقت چاہے وہ پرائم منسٹر ہوں، چاہے وہ صوبے کے وزیر اعلیٰ ہوں، چاہے ضلع کے کلیکٹر ہوں، گاؤں کے پردھان ہوں، سچیو ہو، کوئی بھی ہو، چھوٹے پیمانے پر افسر ہو یا بڑے پیمانے پر افسر ہو، ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کے ماتحت پورا گاؤں آتا ہے، پورا صوبہ آتا ہے، اسے بغیر فرق کے کہ مذہب و ملت کے ان کے دلوں کے انداز کو اور ان کے جذبات کو پہچاننا اور ان کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچنے پائے۔ جو ہمارے ملک کا بہترین گلدستہ، ایک حسین گلدستہ جو ہمارا ملک ہے، جس میں مختلف رنگ کے پھول کھل رہے ہیں، جس کو ایک شاعر ذوق صاحب نے کہا ہے، گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے۔ یہ ملک ہمارا ہندو کی شکل میں کوئی سکھ، کوئی عیسائی، کوئی مسائی، کوئی مسلم، الگ الگ کلچر اور تہذیب کے گلدستے اس میں کھلے ہوئے ہیں، پھول ہیں، پھولوں کا ایک حسین گلدستہ ہے جس کی آبیاری کے لیے، جس کے پھولوں کو کھلنے کا موقع ملے، جس کے سمویدھان میں اس کی گنجائش ہے، جس میں 3 سال تک باقاعدہ کمیٹی پوری جو ہے سمویدھان بنانے کی، جس میں بابا صاحب امبیڈکر، خاص طور پر مولانا ابوالکلام آزاد، دیگر احباب، بہت بڑی ایک پوری کمیٹی تھی جس نے محنت کر کے کہ ہندوستان کا آئین اور دستور انگریزوں کے بھاگنے کے بعد، ظالم حکومت کے خاتمے کے بعد، یہ دستور بڑی محبت سے اور بڑی کوششوں کے ساتھ بنایا گیا کہ ہندوستان کی کوئی تہذیب مرجھانے نہ پائے، ہندوستان کے کسی مذہب کو ٹھیس نہ پہنچنے پائے، ہندوستان کے بسنے والے رہنے والے کسی انسان کو دلی تکلیف نہ پہنچے، ہر دھرم کے لوگوں کو اپنے مذہب اور کلچر
اور اپنی زبانوں کی بنیاد پر اپنی تہذیبوں کو زندہ رکھنے کے لیے انہیں اپنے اپنے ادارے اور اپنے اپنے مکاتب اور مدارس کھولنے کی اجازت دی ہے سمویدھان نے. سمویدھان پڑھو تو پتہ چلے. لیکن کہنا کہ جو بگڑتی ہے جس وقت ظالم کی نیت نہیں کام آتی دلیل اور حجت. ہمیں ماننا نہیں کسی سمویدھان کو. ہمارا ایک بس ہم نے جو کہہ دیا بس اس کو عمل کرو. ٹھیک ہے ہمیں منظوری دی جائے. اسکول کی منظوری بھی نہیں دے رہا ہے, مدرسہ بورڈ کی منظوری بھی نہیں دے رہا ہے, مدرسے بند بھی کروائے جا رہے ہیں, نوٹس دی جا رہے ہیں بند کرو. ہم جو بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں. چوروں کو نہیں آپ پکڑ رہے, ڈکیتوں کو نہیں پکڑ رہے. جو تہذیب اور ادب کے گلستان کھل رہے ہیں ان کھلتے ہوئے گلستانوں کو بند کر رہے ہیں. یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ اچھی بات نہیں ہے. ملک کے لیے جس ملک کے آئین نے, جس ملک کے مہمانوں نے انہوں نے خواب نہیں دیکھا تھا. انہیں اگر معلوم ہوتا کہ وہ دن بھی آنے والے ہیں کہ یہاں اس ملک کے کسی کلچر کو, تہذیب کو مرجھانے میں کسی کو کھلنے کا موقع دیا جائے گا اور کسی کا پانی کھینچ کر اس کو سوکھنے کا موقع دیا جائے گا, کسی کو سکھایا جائے گا اور کسی کو کھلایا جائے گا, اگر یہ معلوم ہوتا تو ہزاروں لاکھوں کی قربانی جو پھندے کو چوم کر, پھانسی کے پھندے کو چوم کر ہمارے اکابرین علماء دیوبند نے اپنی جام شہادت پیا ہے اور شہادت کا جام نوش کیا ہے, وہ کبھی نہ کرتے. میرے بھائیو, بزرگوں, دوستو, اس لیے ہم اس منچ سے اور اس چھوٹے سے مکتب کے معرفت و مادھیم سے اور اس کے ذریعے سے ملک کے وزیر اعظم سے لے کر کے صوبے کے وزیر اعلیٰ اور حکام کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ آپ مکتب کو دیکھیے, ہمارے کلچر کو, تہذیب کو, ہماری ثقافت کو اور ہمارا جو نصاب ہے, نصاب تعلیم ہے, آپ دیکھیے کہ کیا پڑھایا جا رہا ہے, اس پہ ہم کیا پڑھا رہے ہیں. آپ سنی سنائی باتوں پر بھروسہ کر کے کسی ایک نے غلطی کی اور کسی ایک کی شکایت پر آپ نے سب پہ نوٹس جاری کر دیا, سب بند کرو, یہ بند کرو. ٹھیک ہے آپ کا ڈنڈا ہے, حکومت بند کر دے گا, کون چالو ہوگا, لیکن اس کا ذمہ دار بغیر سوچے سمجھے اگر ملک کا حاکم یا بادشاہ کوئی آرڈر نافذ کرتا ہے وہ پروردگار عالم جو سارے جہان کا خالق اور